السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج تو خوب رنگ برنگ کے لباس پہنے ہوئے، کیسی گزری آپ کی عید؟ اچھا یہ بتائیے کہ عید آنے پہ آپ خوش ہوئے تھے؟ الحمدللہ، بہت نارمل لوگ ہیں پھر تو آپ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو عید کے آنے کی ذرا خوشی نہیں ہوتی، وہ رمضان کے جانے پر اتنا اداس ہوتے ہیں کہ وہ عید کی خوشی منا نہیں سکتے۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں قریب ہی کوئی غم، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف گزری ہوتی ہے، وہ بھی عید نہیں منایا کرتے۔ اور ویسے بھی ایک اسلامی تہوار ہے، اور اسلام میں تو اتنی پابندیاں ہیں کہ کوئی ہنسنے بھی نہیں دیتا، خوشی منانے نہیں دیتا، تو کیا عید؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عید کا دن بڑا ہی بور دن ہوتا ہے، ہم تو سو کے گزارتے ہیں، رمضان کی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ عید کیسے منانی چاہیے؟ اور عید پر ہمارے جذبات، احساسات، ہمارے انداز، ہمارے لباس، ہمارا طور طریقہ، ہمارا شغل، ہماری ایکٹیویٹی، ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی میں نے عمومی طور پر ایک تبصرہ کیا ہے جو مختلف گروپس کا ہوتا ہے۔ ایک اتنا دینی روحانی گروپ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، وہ رمضان میں روحانیت کے ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ عید کے دن نیچے آنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ دنیا میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کو عید کی نماز بھی بھاری لگتی ہے، یا عید کے دن نماز اور عبادت کا تصور وہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم خوشی کے موقع پر نماز پڑھیں، یہ تو ہمارے کلچر میں نہیں۔ شادیاں اس پہ گواہ ہیں، جس کی شادی ہوتی ہے وہ بھی، اور جو اس کی شادی پہ آئے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے کپڑوں اور ایسے ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی عید کیسی ہونی چاہیے، اور ایک اعتدال والا رویہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس معاملے میں کون کون سی بے اعتدالیاں ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے؟ تو آئیے مل جل کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں عید ملن پارٹی پر۔ جی فرمائیے۔ جی ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عید کے دن سے پہلے عید منانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی چاند رات کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اتنی ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں کہ ساری رات جاگتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عید کی صبح کو بری طرح تھک چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بھی عید نہیں منا سکتے، کیونکہ اب نیند چھوڑ کر اٹھیں گے، چڑچڑاپن پیدا ہوگا، بدمزگی ہوگی، تو وہ دن بھر پھر سو کر گزارتے ہیں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، یا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا رمضان تو بہت نیکی اور تقویٰ کا ثبوت دیتے ہیں، حجاب کر لیں گے، اسکارف اوڑھ لیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اور بالکل ایک اور مخلوق نظر آئیں گے۔ جو ہی عید کا دن آئے گا تو ایسے ایسے ویسٹرن کلوتھس پہنیں گے یا ایسے کپڑے پہنیں گے کہ پہچانے نہیں جائیں گے۔ بعض لوگ اور خصوصاً خواتین عید کے دن عید کچن میں گزارتی ہیں، سارا دن کوکنگ کرتی ہیں، مہمانوں کو سرو کرتے ہیں، اور کچن میں نئے کپڑے پہن کے تو کام نہیں ہوتا، اس لیے پھر وہ شام جب ہو جاتی ہے یا آفٹرنون ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اب کیا فائدہ نئے کپڑے پہننے کا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ سلوا بھی لیتے ہیں، استری بھی کرتے ہیں، تیار بھی کرتے ہیں، لٹکاتے بھی ہیں، لیکن پہننے کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ خصوصاً خواتین عید کی نماز اس سے گریز کرتی ہیں، کیا کہہ کے کہ یہ کون سی فرض ہے اور عورتوں کو تو نکلنا نہیں چاہیے۔ تو جب کوئی صبح اٹھ کر سامنے امنگ ہی نہیں ہوتی، کسی خاص چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، نماز کے لیے نہیں جاتے، تو پھر وہ دن ایک عام دنوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں سے مراد آپ ہی لوگ ہیں، یعنی میں جب بعض لوگ کہہ رہی ہوں تو میں اس کلاس روم سے باہر نہیں بات کر رہی، اس سے مراد اپنی ہی بات ہے، لیکن بعض اس لیے کہ میں سب کو تو بلیم نہیں کروں گی کہ سب اس حال میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگ نیکی اور تقویٰ کے ایسے ایسے معیار قائم کرتے ہیں، اتنی ہائی ہوپس رکھتے ہیں کہ جو ان کے بس میں نہیں ہوتی پوری کر سکیں یا وہ پوری ہو سکیں۔ پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ایک شرمندگی ہوتی ہے، ایک گلٹ ہوتی ہے، ایک ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے، لہذا اس میں
وہ عید کے دن خوش نہیں ہو سکتے. ہم نے اپنے بعض لوکل یا غیر مذہبی تہوار ان کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے، مثلا بسنت ہے یا ویلنٹائنز ڈے ہے یا بعض کچھ اور ایام، اب تو بے شمار دن بن گئے ہیں، مدرس ڈے ہے، فادرز ڈے ہے، معلوم نہیں کس کس کا ڈے ہے، اسی طرح کرسمس ہے، دیوالی ہے، ہولی ہے، بہت کچھ آ گیا، بہت کچھ برآمد کر لیا ہم نے. ان سب کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے، ان سب پر ہمارا اتنا فوکس ہو گیا ہے اور اتنی زیادہ کمرشلی ہم ان کو سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں کہ ان کے مقابلے میں عید بالکل ہی ایک روکھی پھیکی سی چیز لگتی ہے. اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سوچ بدلتی ہے، انداز بدلتے ہیں، رویے بدلتے ہیں، تو پھر خوشی منانے کے طریقے نہیں بعض اوقات پتہ چلتے. اس میں ایک اور کنفیوژن ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہنس سکتے ہیں کہ نہیں، کس حد تک نیا کپڑا بنا سکتے ہیں، کتنا پہن سکتے، کتنا کھا سکتے ہیں. ہر چیز پر گلٹی کانشیس ہو رہے ہیں. کھا رہے ہیں تو اندر اندر شرمندہ ہیں، پہن رہے ہیں تو شرمندہ ہیں، کسی کے پاس جا رہے ہیں تو شرمندہ ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. کوئی آ رہا ہے گھٹ کے بیٹھے ہوئے، وقت ضائع ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں. اب کیا بنے؟ وہ کھل کے خوشی منا ہی نہیں سکتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب ہماری لمٹس کیا ہیں. رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے تاکہ تقویٰ پیدا ہو. اب عموماً ہمارے ذہن میں تقویٰ کا تصور یہ ہے کم کھائیں، کم بولیں، کم ہنسیں وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو ہم بہت زیادہ پھر اہمیت دینے لگتے ہیں. نتیجتاً ہم ایک بعض اوقات ان نیچرل قسم کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، یا کچھ لوگ تو زیادہ ایکسٹریم میں جا کے تھوڑے اب نارمل بھی دکھنے لگتے ہیں. سب ہنس رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، سب اکٹھے بیٹھے وہ تنہائی میں جا کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. نہ ان کو کسی کے آنے کی پرواہ، نہ جانے کی، نہ خوش ہونے کی، نہ خوش کرنے کی، کیونکہ انہوں نے مہینہ بھر میں جو تقویٰ حاصل کیا ہے اب اس کا اظہار کس دن کریں گے اگر عید کے دن نہ کیا. میں اصل میں انشاءاللہ اسی پر آ رہی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صرف برین سٹارمنگ تھوڑی سی کر رہی ہوں کہ ہم سب مختلف رویوں کو سوچیں. جتنی بھی پاسبل سچویشنز ہمیں نظر آتی ہیں یا پیش آتی ہیں ان سب کو تھوڑا کھنگالیں، جائزہ لیں. جو ان میں سے درست ہے ان کو باقی رکھیں، جو درست نہیں ہے اسے ہم چھوڑ دیں اور ہم اعتدال پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی پہ آ رہی ہوں. صرف چند سچویشنز کا جائزہ لینا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم عید مناتے ہیں تو عید بچوں کی عید سمجھتے ہیں اور پوری طرح بچوں پہ فوکس کرتے ہیں. ان کو مہندی بھی لگائیں گے، ان کو چوڑیاں بھی پہنائیں گے، ان کو کپڑے بھی پہنائیں گے. اگر بچے کہیں گے اماں آپ بھی پہنے، نہیں بچوں میرا وقت گزر گیا. بچے بچے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں آپس میں، لیکن بچوں کی خوشی بھی اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اماں بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو. وہ زیادہ انجوائے کریں گی کیونکہ آپ ان کے سامنے ایک اور ماڈل پیش کر رہے ہیں اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوشی منائیں. تو وہ کیسے پوری طرح خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک ایکسائٹمنٹ میں ہوں گے. اور پھر دوسری بات یہ کہ بچوں کو اچھا لباس پہنا کر اور ان کو عیدی دے کر اور ان کو بالکل ایک ایکسائٹمنٹ کی حالت میں پھر نماز کے لیے کہیں تو ایک اور مشکل، یہ ایک الگ ایشو. بعض لوگ سارا دن ٹیلی ویژن کی کمپنی میں عید گزارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عید سیلیبریشن صرف دوسروں کی ہنسانے پر ہنسنا یا ان کے ساتھ چلنا، انسانوں سے رابطے کی بجائے اسکرین سے رابطہ، تو ایک مشینی قسم کی عید ہو جاتی ہے. اور اگر مرضی کا پروگرام نہ آئے تو پھر اور بور ہوتے ہیں. کچھ بچیوں کو پردے کی وجہ سے مسئلہ ہوا کہ اب زینت کے کپڑے پہن کر نامحرم رشتہ داروں کے سامنے کیسے جائیں، یا خود کسی کے گھر جائیں تو وہاں اب کپڑے پہنے یا برقع پہنے، یا کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس کشمکش میں وقت گزرا. ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر عید کے قریب یا عید کے آس پاس یا عید سے کچھ پہلے خاندان میں کوئی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایسے واقعات اس سے ایسوسیٹ کیے ہوئے ہوں، ان کی یاد بھی ضروری ہوتی ہے اور ان کی یاد قدرتی طور پر آ جاتی ہے اور پھر اس سے بھی ہم دکھ محسوس کرتے ہیں. بسا اوقات وہ کیفیت دوسروں کے علم میں نہیں ہوتی. کچھ خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ عید مناتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے؟ اعتدال کہاں ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف آتے ہیں اور ہمارے گھر والے یا رشتہ دار یا خاندان والے دین کو اس طرح نہیں سمجھ رہے ہوتے. ان کے ہاں چاند رات کا مفہوم کچھ اور ہے، آپ کے ہاں چاند رات کا مفہوم کچھ اور ہے. ایسے میں بھی بعض اوقات بدمزگیاں ہو جاتی ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک اور مسئلہ بیان کر رہی ہیں کہ بسا اوقات اللہ کی خاطر عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر آپ اپنے روٹھے ہوئے یا بعض اوقات دور رہنے والے یا جن سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے ان رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے یا انہیں اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے. تو اس دن اس موقع پر
بسا اوقات ناراضگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، پچھلی باتیں دہرائی جانے لگتی ہیں. تو آپ ایک اور مقصد لے کر گئے تھے کہ خوش ہوں گے مل کر یا انہیں خوش کریں گے، لیکن جواباً مزید بدمزہ ہو کر لوٹے، کیونکہ سارا دن تو پچھلی غلط فہمیاں ہی دھونے اور دور کرنے میں گزر گیا. کچھ خوشی کے اسباب ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی پیدا کردہ ہوتے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں، اور یہ سبب ایک ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. تو ہم اپنے ذاتی اسباب یا اپنے ذاتی مواقع پر تو خوب خوشی مناتے ہیں، لیکن جو خوشی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اس کا وہ حق ادا نہیں کرتے. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ وہ عید کی رات کو قبرستان جاتے ہیں یا عید کے دن تعزیت کے لیے آتے ہیں. یعنی مثلاً 6 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے بیوہ کے پاس یا جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے، سارے کے سارے ان کے گھر آ کر عید کے دن تعزیت دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. اب پھر وہ عید کا دن نہیں رہتا، وہ بالکل ایک اور غم اور ایک دکھ اور ایک اور طرح کی یادوں میں گزرتا ہے. تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ دین کا حکم کیا ہے؟ ہماری لمٹس کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو عملی طور پر کیا طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ہم انسانوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کریں؟ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں عید منانے کا کوئی کانسیپٹ موجود ہے؟ آپ سورۃ البقرہ 2 پارہ روزے کے احکامات کھولیے ذرا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں ہے عید کی بات. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے بارے میں یا روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کا حکم دیا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کا حکم دیا، جو دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن. ہاں ان دنوں میں بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. یعنی سال بھر میں رمضان کے 29 یا 30 دن جو بھی بنے وہ رمضان کے اندر اور بیماری اور سفر کی صورت میں رمضان کے بعد بھی اتنے دن کی گنتی پوری کرے. کوئی بھی وجہ ہو روزہ چھوڑنے کی، لیکن جب صحت ہو، موقع ملے تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے. اور جن لوگوں کو ہمت نہیں، یعنی یطیقونہ کے 4 تفسیریں بتائی گئی تھی نا آپ کو اگر یاد ہو تو، اس میں ایک لا یطیقونہ بھی آتا ہے. بہرحال اگر ہم اسی معنی کو لیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یعنی اگر ایسا بیمار ہے. اور جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی بعد میں ٹھیک ہونے پر، میں اس کی وضاحت میں بھی نہیں جاتی. پھر آگے جا کے فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی کہ اس میں قرآن اترا، اور قرآن کیوں اترا؟ ہدایت کے لیے اترا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اس میں چاہیے کہ روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. روزے کا حکم دے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. کس طرح کہ تمہیں سہولت دے دی، اگر تم بیمار ہو، مشقت میں ہو تو روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، دوبارہ حکم ہے گنتی پوری کرو. اب آپ دیکھیے، یعنی رمضان کی آیات میں اب تیسری دفعہ گنتی کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو گن گن کے رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے فرمایا ایام معدودات، پھر عدت من ایام اخر، پھر عدت من ایام اخر، پھر لتکملوا العدہ، عدہ عدہ عدہ، گنتی گنتی گنتی. آپ سب نے گنے ہوئے اپنے سارے روزے جو کبھی چھوڑے ہوں زندگی میں کسی عذر مجبوری سے، خواہ پیریڈز یا کوئی اور وجہ ہو، ساری گنتی پوری کرنی. کیونکہ کچھ خواتین کو یہ کہتے سنا ہے نماز معاف ہے تو روزہ کیوں نہیں معاف. تو بہت سی بچیاں بعد میں روزے رکھتی نہیں، گنتی نہیں پوری کرتی، حالانکہ گنتی پوری کرنا ضروری ہے. اینی ہاؤ اب آپ دیکھیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نعمت پر جو اس نے تمہیں ہدایت کی شکل میں دی، یعنی جو اس نے تم کو ہدایت دی اس پر، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. معنی کیا ہے کہ جب روزے سارے پورے ہو جائیں، گنتی پوری ہو جائے، تو پھر عید مناؤ. کیسے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ،
اللہ کی بڑائی بیان کر کے. یعنی صبح صبح کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تکبیرات. کس نعمت پر؟ کہ وہ جو ہمیں رمضان میں ملی، روزہ رکھ کے اور قرآن پڑھ کے. کیونکہ اوپر آپ دیکھیے کہ جہاں قرآن کے اترنے کی بات ہے اس میں پھر 2 دفعہ ہدایت کی بات ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں بھی قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کو ہدایت ملے. اب الحمدللہ آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، روز قرآن کی تلاوت کی، دورہ قرآن اٹینڈ کیا، سمجھا سمجھایا. اب عید کا دن آیا، اب کیا کرنا ہے؟ تکبیریں پڑھنی ہیں. کس پر؟ کہ اللہ تیرا شکر تو نے یہ نعمت دی ہمیں. ایک دفعہ پھر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، ہمیں تیری کتاب سے رہنمائی مل گئی، روزے رکھ کے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول آیا، ہم نے اپنی زبان کو روکا، ہم نے اپنی سوچ پر کنٹرول کیا، ہم نے اپنے ہاتھ پر. کیونکہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو جن کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے پھر وہ اس تقویٰ کے ساتھ برائیوں سے بچنا سیکھتے ہیں. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ شکر کس شکل میں، کیسے؟ عید کے دن خوشی منا کر. اب آپ دیکھیں نا یہ 3 چیزیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، کر لی، 30 روزے رکھ لیے. اب کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کر لی. اور پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ تمہیں نعمت کیوں دی ہے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. یہاں اس آیت میں انڈائریکٹلی عید کا پیغام ملتا ہے. عید کے دن کرنے کے کام ملتے ہیں. 2 بڑے کام ہیں، ایک عبادت کرنا اور دوسرا خوشی منانا. عبادت میں 2 چیزیں، ایک تکبیریں پڑھنا، دوسرا نماز عید پڑھنا، اور شکر میں جو اللہ نے نعمت دی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کھانے کو ہے تو بیسٹ اچھا کھائیں جو آپ کی استطاعت حیثیت میں ہے. اسی لیے فطرانہ کہ جن کے پاس نہیں ان کو بھی پہنچایا جائے. سب کھائیں، سب خوشی منائیں. اگر اچھے کپڑے ہیں تو وہ پہنے، نہیں ہے دھو کے پہنے، نئے پہنے، نہائیں، زینت اختیار کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں. پھر احادیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھیل دکھایا تھا عید کے دن. جب وہ تھک گئی تو چلی گئی. اور یہ کھیل کہاں ہوا تھا؟ مسجد کے اندر. عید کے دن آپ کے گھر میں بچیاں شعر پڑھ رہی تھی، دف بجا رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے گھر میں یہ کام؟ آپ نے فرمایا ابوبکر چھوڑ دو، آج ہمارا عید کا دن ہے. آپ خود نہیں دف بجا رہے تھے، نہ آپ خود ان کے ساتھ شریک تھے، آپ قریب تھے، لیکن آپ کی موجودگی میں جو کام ہوتا ہے اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس موقع پر یا اس لمٹ اور اس حد کے اندر، یہ نہیں روز ہی دف لے کے بیٹھ جائیں. عید کے دن اس خاص موقع پر اگر بیٹھ کر آپ خوش ہو لیتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ 2 چیزیں آپ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں خوشی کے دن کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے فوراً بعد اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں کھانا پینا، میل ملاقات، تھوڑا بہت کھیل کود اور اسی طرح کی انسان کی جو لطیف ذوق ہیں، یعنی جذبات کی تسکین کے لیے حدود الہی میں رہتے ہوئے خوشی کا اہتمام کرنا، خوشی کو سیلیبریٹ کرنا، خوشی کے موقع پر خوش ہونا، یہی تو شکر ادا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ مدینہ والے 2 عیدیں مناتے تھے، فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن دے دیے ہیں. ان کی جو لوکل عیدیں تھیں ان کو بین کر کے آپ نے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ 2 عیدیں یا خوشی کے موقع آپ نے لوگوں کو بتائے. کیونکہ تبدیلی ہو رہی تھی نا ہر چیز میں، تو ریچولز کے ساتھ ساتھ جو سیلیبریشنز کے مواقع تھے ان میں بھی تبدیلی ہوئی. میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو جب تک آپ کی وفات ہوئی اس وقت تک مدینہ کے داخلی امن کی صورتحال کیا تھی؟ یا خارجی طور پر مدینہ کو کن کن مشکلات کا سامنا تھا؟ کیا وہ پرامن زمانہ تھا؟ ہر سال تو جنگ ہو رہی تھی، جنگ بدر رمضان میں ہو رہی ہے، مسلسل جنگی حالات ہیں. حتیٰ کہ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا؟ اتنا خوف آ گیا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ وہاں مومن آزما لیے گئے شدید طریقے سے اور بری طرح ہلا مارے گئے. اتنا خوف تھا مدینہ کے اندر
کہ لوگ اپنے گھروں سے رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تھے، کہ معلوم نہیں کدھر سے تیر آ جائیں، معلوم نہیں کدھر سے فوجیں جو ہیں، کیونکہ احزاب جمع ہو گئے تھے نا، فوجیں جمع ہو گئی تھی مدینہ کے چاروں طرف. اتنے شدید حالات میں بھی مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مدینہ میں امن تو ہے نہیں تو عید کاہے کی منائیں. انہوں نے عیدیں منائیں. جب اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے تو خوشی کے موقع پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، یہی شکر ادا کرنا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہی ہے. ایک بات یاد رکھیے، زندگی میں اگر آپ پلے باندھ لیں آج اچھی طرح تو انشاءاللہ آپ کی زندگی ایک معتدل زندگی ہو سکتی ہے. ایک انسان کی زندگی کے 4 پہلو ہوتے ہیں، 4 پہلو، یا ہم 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. پہلی چیز ہے جسم، دوسری چیز ہے روح، تیسری چیز ہے عقل، چوتھی چیز ہے جذبات. ہم ان 4 چیزوں کے بیچ میں بندھے ہوئے ہیں. ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو انسان اعتدال سے نکل جاتا ہے، اب نارمل ہو جاتا ہے. مثلا 4 چیزوں میں پہلی چیز جسم. اگر آپ کے پاس جسم ہی نہیں تو آپ کہاں کھڑے، یا آپ کا جسم صحت مند ہی نہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا، یا آپ جسم کے تقاضے بھول گئے ہیں تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکیں گے. مثلا آپ کھانا ہی چھوڑ دیں، اللہ کی حلال کی چیزوں کو حرام کر دیں. جیسے کہ ایک موقع پر کچھ صحابہ آئے تھے نا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہم گھی نہیں کھائیں گے، ہم روزے پہ روزے رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا میں گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، اور بھی آپ نے اپنی باقی روٹین بتائی. اسی طرح جسم کو ضرورت ہے ایکسرسائز کی، نیند کی. اگر آپ سوئے ہی نہیں، جاگے چلے جائیں، جاگ سکتے ہیں ایک حد کے بعد؟ نہیں. اور اگر آپ سوئے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر بھی بیمار پڑ جائیں گے. تو جسم کو صحت مند رکھنا، ان لجسدک علیک حق، یہ فرائض میں شامل ہے، یہ عبادت ہے. اگر آپ اس کا حق نہیں دیں گے تو آپ باقی کام بھی نہیں کر سکیں گے. دوسری چیز ہے ہماری روح. ہم صرف جسم سے نہیں مل کے بنے کہ ہم ہڈیاں اور گوشت پوست ہوں، نہیں، ہماری روح ہے. روح کی تسکین روح سے ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں اللہ نے دین دیا ہے، ایمان جیسی دولت عطا کی ہے جس کے بغیر روح کی تسکین ہو نہیں سکتی، جس میں خالق کی پہچان ہے، اس کتاب سے تعلق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ سارے ریچولز جو ہیں یہ دراصل ہماری روح کو سیراب کرنے کے لیے ہیں بنیادی طور پر. اس کے اور بھی بہت فائدے، صرف ایک نہیں، لیکن یہ ہماری روحانی غذا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے؟ جسم کی غذا یا روح کی غذا؟ روح کی غذا، لیکن اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں. جیسے جسم تھکا ہوا تو اثرات روح پہ پڑیں گے، ایسے روح تھکی ہوئی ہو تو اثرات جسم پہ بھی پڑتے ہیں. تو ہمیں اپنے روح کو بھی زندہ کرنا ہے، روحانی طور پر بھی زندہ رہنا ہے. اگر ہم روح کے تقاضے بھول جائیں گے، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ ایمان، نہ اللہ کی محبت، نہ کچھ، تو ہم کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتے، ہماری زندگی میں خوشی آ ہی نہیں سکتی. اچھا، اس میں بھی اعتدال. اب یہ نہیں کہ آپ روح کے تقاضے اتنے پورے کرنا شروع کر دیں کہ جسم اگنور ہو جائے، جذبات ختم ہو جائیں، یا عقل مختل ہو جائے. مختل کا مطلب ہوتا ہے یعنی انسان پاگل ہو جائے، خلل آ جائے اس میں. اچھا، اب تیسری چیز آپ دیکھیں، اور وہ کیا ہے؟ عقل. عقل کی نشو نما، یا عقل کا خیال رکھنا، یا عقل کو جلا دینا، یا عقل کو استعمال کرنا، یہ بھی بے حد ضروری ہے. اور اس کے لیے علم حاصل کرنا، دین کے علاوہ دنیا کا بھی، یعنی وہ تمام طریقے جو انسان کی عقل میں یا صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کو سوچنا سکھاتے ہیں، اس کو بات کرنا سکھاتے ہیں، اس کے اندر حکمت آتی ہے، لوگوں سے ڈیلنگ کرنا آتی ہے. اس کے لیے آپ کو اچھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی عقل کی پرورش کرتی ہیں، یہ بھی بے حد ضروری ہے. لیکن اس میں پھر اعتدال ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ بالکل چٹے ان پڑھ ہوں، آپ کی عقل کام ہی نہ کرے، آپ بے عقل ہوں. یا یہ ہے کہ آپ اتنا پڑھیں کہ ہر وقت کتابوں میں ہی گم رہیں اور ہر وقت فلسفیانہ باتیں کیا کریں، ارسطو اور افلاطون کو پیچھے چھوڑ جائیں، اتنے بڑے حکیم حکما بن جائیں. یہ بھی درست نہیں. نہ جاہل رہنا درست ہے اور نہ بے حد پڑھنا درست ہے. اسی لیے یہ بات مشہور ہے، جو لوگ بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں پھر ان کا دماغ چل جاتا ہے نا یہ بات. اور کئی لطیفے بھی بنے ہوئے اس پر. یہ بھی درست نہیں. آپ کو پڑھنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، اور روح کے علاج کے لیے نماز بھی پڑھنی ہے. اب چوتھی چیز ہے جذبات. کچھ لوگ جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وقت پہ کھانا کھائیں گے، سوئیں گے، ایکسرسائز کریں گے، بہت فٹ رہیں گے، لیکن روحانی طور پر توجہ نہیں کریں گے کسی چیز کی طرف. بعض لوگ
روحانی طور پر بھی بڑے ہی معتدل ہوتے ہیں، نماز قرآن اپنی ہر چیز کا بڑا خیال رکھیں گے، لیکن پڑھنے پڑھانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کھایا پیا، نماز قرآن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح. کوئی نئی ایجاد ہو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا جدید تحقیقات ہو رہی ہیں یا کرنی چاہیے یا غور و فکر، نہیں، اس سے ہمارا کیا واسطہ. یہ تو اہل مغرب کا کام ہے، وہ پڑھا کریں، وہ تجربے اور تحقیق سے کام لیں، وہ نئی نئی ایجادات کیا کریں، وہ ہمیں چیزیں بنا کے بھیج دیں گے، ہم گھر میں لا کے تو عیش کریں گے. وہ علمی طور پر عقل کی جلا کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا، کچھ لوگ ذرا ایک قدم اور آگے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ جسم، روح اور عقل کے تقاضے خوب پورے کرتے ہیں، لیکن جذبات میں بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں، کولڈ. ان کے اندر جذبات نام کی کوئی شے نہیں ملے گی آپ کو. نہ وہ ہنسیں گے، ہنسنے کے موقع پہ گھور کے دیکھیں گے آپ کو، نہ مسکرائیں گے، نہ کسی سے محبت کریں گے، نہ کرنے دیں گے. پتھر کے ہوں گے وہ. کیا ہے؟ ہنسنا عقل بندی کے خلاف ہے، مسکرانا روحانیت کے خلاف ہے. ان کے خیال میں ہے، نہیں، ان کے خیال میں اچھے کپڑے پہننا یا کوئی ذرا حلیہ اچھا کر لینا، نہیں، یہ تو دینداری کے خلاف ہے. اور بعض لوگ اور ایک آگے ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں شادی کرانا یہ کوئی غیر اسلامی فعل ہے ان کے خیال میں. اور آپ دیکھیں کہ جو پچھلی قوموں میں بگاڑ ہے، ولدالین، انہوں نے رہبانیت جب اختیار کی، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، بیٹی کا نہیں کر رہے، انسانوں سے سارا تعلق کاٹ لیا، اپنے آپ کو اذیت دی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں، کھا نہیں رہے، جنگلوں میں نکل گئے، جذبات سے آری. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار ہے، نہ یہ جسم بیکار ہے، نہ یہ عقل بیکار ہے، نہ یہ ہمارا دین کوئی بیکار چیز ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی ہمارے جذبات کوئی فالتو چیز ہے. آپ ایک خوبصورت شخصیت ہو سکتے ہیں اگر آپ ان چار چیزوں میں توازن قائم کر لیں، چاروں کے تقاضے نبھائیں. اور اگر آپ ایک کو بھی اگنور کریں گے تو آپ بدصورت ہو جائیں گے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ چاروں میں بیلنس کس طرح قائم کریں. ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ کے لیول پہ میں سوچتی ہوں، صبح اٹھے، نماز پڑھی، روح کا تقاضا پورا کیا، واک کی، ایکسرسائز کی، ناشتہ کیا، جسم کا تقاضا پورا ہوا، پڑھنے آئے، عقل کا تقاضا پورا ہوا، گھر گئے، جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، شوہر ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر نہیں بھی تو جو لوگ یہاں ہاسٹل میں بھی رہتے ہیں وہ بھی گھر میں خط لکھ رہے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا پھر دوست ہیں آپس میں. یعنی جذبات صرف رشتہ داروں کے ساتھ تو نہیں ہوتے، دوستوں کے ساتھ انسان کی ایک جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ بیچ بیچ میں نمازوں کی طرف لوٹ رہے ہیں. اب کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ کا اعتدال کیا ہے کہ نہ تو آپ سونا ختم کریں، نہ کھانا ختم کر دیں، نہ ہی پڑھنا لکھنا چھوڑیں، نہ ہی اپنے رشتوں کو بھولیں. مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی نمازیں لمبی تھیں؟ کوئی ہم میں سے آپ جیسے تہجد پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. آپ کی ایک ایک رکعت اتنی لمبی ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. ایک ایک رکوع آپ کا اتنا طویل ہوتا تھا کہ شاید دوسروں میں سکت نہ ہو. کتنے طویل سجدے ہوتے تھے آپ کے. آپ اللہ کے خوف سے کتنا روتے تھے. روحانیت کی پیک پر تھے، کوئی آپ سے آگے نہیں تھا روحانی طور پر. لیکن آپ کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ کیا آپ نے ان میں سے کسی کا حق بھولا؟ کبھی آپ نے کہا اپنی کسی بیوی کو، نہیں میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تم سے بات نہیں کروں گی کہ میں بہت روحانی انسان ہوں؟ آج دنیا میں روحانیت کا تصور کیا ہے؟ عورت کو چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں یا میرے لیے محبوب کر دی گئی، خوشبو اور عورت. لیکن نعوذ باللہ کوئی ناجائز یا حرام یا کسی قسم کا کوئی ایسا تعلق سوچ ہی نہیں سکتے آپ. سب حلال کے دائرے کے اندر. آپ نے 25 سال کی عمر میں شادی کی 40 سال کی عورت سے اور اس کے ساتھ نبھایا. کتنا اعتدال ہوگا آپ کے جذبات میں. ایک میچور خاتون کے ساتھ، یعنی ایک چھوٹی لڑکی کے ساتھ گزارا کرنا اور ہر ایک میچور خاتون کے ساتھ گزارا کرنا انتہا درجے کے جذبات کا اعتدال بتاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری ایکسٹریم کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی چھوٹی ہے. آپ کی عمر اس وقت بڑی ہے لیکن آپ ان کو بھی کتنا خوش رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی مصلحتوں کی جس کا اس وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ سے عام لوگوں کو اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے تو وہاں آپ کے حرم میں اللہ کے حکم سے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جو قرآن پاک میں آپ جو سورۃ الاحزاب پڑھ چکے ہیں وہ جان چکے ہیں، اور جو نہیں پڑھ چکے وہ کوئی بدگمانی دل میں نہ لائے، وہ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. حیرت نہیں ہوتی کہ ایک شخص کی نمازیں اتنی طویل اور اس کی ایک بیوی نہیں، اس کی 9 بیویاں ہوں، اور ان سب کے حقوق. حالانکہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ جس کو چاہو اپنے قریب رکھو، جس کو چاہو الگ کر دو، جس کو چاہو الگ کر کے واپس بلا لو، تم پہ کوئی پوچھ نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ اس رخصت اور اجازت کے باوجود سب میں عدل کرتے ہیں،
سب ازواج مطہرات کے پاس عصر کے وقت جاتے ہیں، اور ازواج مطہرات کیا کہتی ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق تھا؟ آپ گھر میں ایک عام انسان کی طرح ہوتے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، بات چیت کرتے تھے، کپڑوں کو پیبند لگا لیا کرتے تھے، جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، اور جو ہی اذان ہوتی آپ اجنبی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے ان سے، ان کو جنت کے پھول بتاتے تھے۔ حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی، نماز کے وقت کندھے پر آپ بعض اوقات ان کو بٹھا لیتے تھے، کتنا آپ کا بچوں کے ساتھ پیار اور کتنی محبت تھی۔ اسی طرح آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوستی اسلام سے پہلے کی تھی، اسلام لانے کے بعد الحمدللہ وہ بھی فوراً ہی مسلمان ہو گئے اور ہر دم ساتھ دیا، لیکن اسے چھوڑ تو نہیں دیا۔ کس طرح اس کو نبھایا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ محبت جذبات کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے دل میں دیکھیں، ہمارے دل میں کتنوں کی محبت ہے کوئی محبت؟ ہمارے دل میں تو ہر ایک کے لیے نفرت ہے، یہ یہاں سے خراب ہے، یہاں سے غلط ہے، اس میں یہ ہے، میں تو اسے بولوں گی نہیں، میں تو تھک گئی اس کی دوستی سے، میں تو اس کی شکل نہ دیکھوں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، 2 دن کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، ذرا سی بات بری لگتی ہے اسے چھوڑ چھاڑ کے۔ کتنی خوبصورتی ہے آپ کی زندگی میں۔ عید کا دن آپ دیکھیے، عید کے دن میں مدینہ کی حالت کچھ بھی ہے، جنگیں ہیں، غم ہے، کچھ بھی، کوئی ایک موقع نہیں ملتا، حالانکہ آپ کی زندگی میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، آپ کے اور رشتہ داروں کی وفات ہوئی، آپ کے پیارے ترین چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ کیا کوئی ایک دلیل ملتی ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ یہ عید نہیں ہم منائیں گے کیونکہ حمزہ شہید ہو گئے، یہ عید نہیں منائیں گے فلاں صحابی فوت ہو گئے؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ اس کا راز کیا تھا کہ آپ پوری روحانیت میں ہیں مہینہ بھر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اس کے باوجود اگلا دن خوشی کا دن، ہاں خوشی کا دن۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم جب ایک کام میں لگتے ہیں اس کو اتنا طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ ہماری آنکھیں اور ہماری شکل اور ہماری ہر چیز پھر اسی میں ڈوب جاتی۔ کوئی مسکرا کے دیکھے تو ہم گھور کے دیکھتے ہیں اس کو، کوئی ہنسے تو ہم جواب میں سیدھے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنی نااہلی، کم علمی اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے دین کی شکل بگاڑ دی۔ لوگ ہم سے بھاگنے لگتے ہیں، دین والوں سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں۔ ان میں تو کوئی جذبات ہی نہیں، ان میں کوئی انسانیت ہی نہیں، ان میں کوئی عقل کی بات نہیں، ان کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے کہ ہم جب قرآن پڑھنے لگتے تو ہم سمجھتے دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھنا بین ہے۔ بہت سے دینی مدارس میں اخبار تک نہیں پڑھنے دیتے، لائبریری میں کوئی اور کتاب نہیں رکھنے دیتے، سائنس کی بات نہیں کرنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ملحدوں کا علم ہے، تم بھی ملحد ہو جاؤ گے۔ نہیں، اعتدال اگر ہر چیز میں ہو، ادھر اپنا ایمان مضبوط ہو، دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ اس کو اندر سے مضبوط کریں، پھر آپ کے اپنے اندر ایک میزان، ایک معیار ہو جائے گا قائم کہ جو چھانتا جائے گا کیا جائز ہے کیا نہیں، جو درست ہوگا وہ اندر جاتا جائے گا، جو درست نہیں ہوگا وہ باہر نکالتے جائیں گے۔ یعنی قرآن کو فرقان کہا گیا نا۔ فرقان کا کیا معنی ہے؟ یہ فرق کرتا ہے حق و باطل میں۔ یعنی جیسے وہ پانی کو صاف کرنے کے لیے وہ ایک عمل ہوتا ہے نا، اس کا عمل کشید جس کو بولتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ میلا پانی بھی ڈال دیں تو کشید ہو کے پیور پانی، یہ پانی جو صاف ستھرا آپ کو آتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، بعض اوقات ریت، بجری، مٹی، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے پانی کو آہستہ 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 گزارتے ہیں، وہ سب کچھ رستے میں اٹک جاتا ہے، صرف خالص پانی نیچے جاتا ہے۔ تو قرآن انسان کے اندر ایک ایسا میزان قائم کر دیتا ہے کہ دنیا بھر سے غلط خیالات کی الغار ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس چھلنی سے چھن کے صرف خالص چیز اندر جائے گی اور باقی سب چھلکا، میل کچیل سب باہر، اندر جا ہی نہیں سکتا کیونکہ اندر میزان لگا ہوا ہے۔ مومن یہ نہیں کرتا کہ وہ اگر قرآن کی طرف آیا ہے تو وہ دنیا کی ہر بات سے ڈرنا شروع کر دے یا دنیا والوں سے ڈرنا شروع کر، نہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے، وہ مختلف موضوعات پہ بات کر سکتا ہے، وہ دین کا عالم ہوتے ہوئے وہ دنیا کے بہت سے موضوعات کے بارے میں بڑی اچھی معلومات رکھتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں بالکل نہیں روکتا۔ روزہ رکھ کر کیا حکم ہے؟ شکل بصور کے رکھا کرو۔ کیا حکم ہے روزہ رکھ کر کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے نا، تیل لگاتے تھے نا، خوشبو لگاتے تھے نا، اچھے کپڑے پہنتے تھے نا، تاکہ وہ جو روزہ ہے وہ اندر ہے، شکل پہ نہیں ہے۔ ہمارا روزہ اندر کم ہوتا ہے اور باہر زیادہ ہوتا ہے۔
منہ ڈاپ نڈھال، اس سے بھی لڑ رہے ہیں اس سے جھگڑ رہے ہیں. ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے. اچھا یہ جو کوالٹی ہے نا یہ بڑی مشکل سے آتی ہے اعتدال والی، لیکن مطلوب یہی ہے. اچھا ہم جب خوش ہونے لگتے ہنستے ہیں، ہنستے جاتے ہنستے جاتے ہنستے جاتے، سٹاپ نہیں لگتا. اچھا لگتا ہے رونا شروع کر دیتے، یا روتے جائیں روتے ہی جاتے ہیں. ہر چیز میں انتہا. اب رمضان میں سارا دن نہیں کچھ کھا، عید کا دن اتنا کھائیں گے اتنا کھائیں گے، ہر کوئی بیمار نظر آئے گا بعد میں. ٹھیک ہے کھاؤ مگر روک لو اپنے آپ کو تھوڑا سا. سارا مہینہ کیا پریکٹس تھی، کھاؤ سحری، وقت ختم، روک لو، ہاتھ کھینچ لو، بس ختم. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ جب روزہ کھلتا ہے تو ساری کسر پوری کرتے ہیں، وہ کچھ کھاتے ہیں جو عام دنوں میں کبھی نہ کھایا ہو. اب روزے میں کیا ہے، صبح کے وقت سخت نیند آئی ہوئی ہے، اپنی اس خواہش کو کنٹرول کرو، اٹھ جاؤ، اب سحری کا وقت ہے، اٹھ گئے، ضبط نفس آیا نا، سیلف کنٹرول آیا. شام کے وقت افطار کا وقت ہے، این اذان کے ساتھ افطاری ہوتی ہے. اب اتنی بھوک لگی ہوئی، اٹھو نماز پڑھو، یہ کیا بات ہے، ہم تو مزے مزے کے کھانے پکائے ہوئے. بعض لوگوں کا حال یہ تو اتنی لمبی چوڑی افطاریاں بنا کے رکھتے ہیں کہ پھر وہ مغرب شام میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ابھی ان کا کھانا پینا ختم نہیں ہوتا، اور ابھی صرف افطاری چل رہی ہوتی، کھانا تو ابھی بعد میں کھانا ہے. یعنی کیا یہ امتحان نہیں کہ آپ کھجور کھاؤ تھوڑا سا، بس 2-4 منٹ کا وقفہ ہو، زیادہ زیادہ 10 منٹ آپ کھا سکتے ہیں، ہاتھ کھینچ لو، بس خلاص ٹائم ختم، نماز پڑھو اٹھ کے، ورنہ مغرب چلی جائے گی. وہ روزہ ہی کیا جس کی نمازوں میں وقت کی پابندی نہ ہو. پھر آپ دیکھیں کہ آپ اتنا نہیں کھا سکتے، آپ تراویح نہ پڑھ سکیں. اچھا جب تراویح پڑھ لیتے ہیں نا اور کھا پی لیتے ہیں، پھر ہم اتنے فریش ہوتے ہیں ہمارا سونے کو دل نہیں چاہتا، پھر اب دل چاہتا ہے گپ شپ لگائیں. پھر اس کو کیا ہوتا ہے، نہیں اب سو تاکہ صبح اٹھو. تو ہمارا دین دراصل کیا ہے، ہمیں ہر وقت متحرک رکھنے کے لیے. تقویٰ اصل میں ہے کیا، تقویٰ ہے شعور کا اعلیٰ ترین مقام. جاگتے رہو، سو کے بھی جاگو. اور لٹرلی اس رمضان میں مجھے اس بات کا احساس ہو، کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے نا صبح قیام اللیل کے لیے اٹھنا ہے، تو ہم ذرا سوتے ہوئے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم جاگ ہی رہے ہو نا، سوتے ہوئے بھی جاگ رہے، کان ادھر ہی لگے ہوئے، جیسے یہاں کبھی اذان سنائی دیتی اور کبھی نہیں دیتی فجر کی، اور وہاں پہلی اللہ غور پہ آنکھ کھلی. میں کہتی کیا چیز ہے نا، شوق ہے نا، ایک محبت ہے اللہ کے گھر سے. تو ادھر اللہ اکبر ہوئی نہیں، ادھر اچھل کے بیٹھ گئے. تو اگر وہاں ہو سکتا ہے تو اور جگہوں پہ بھی ہونا چاہیے نا. لیکن پھر ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے، پھر ہم سستی میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں ان 4 چیزوں میں توازن رکھنا ہے، ٹھیک ہے، حد سے نہیں بڑھنا. کیونکہ اگر ایک میں حد سے بڑھے نا تو دوسرا لازماً متاثر ہو جائے گا. ہو نہیں سکتا پھر کہ دوسرا متاثر نہ ہو. اب آپ بتائیے کیسے توازن، کیسے؟ جی ہاں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے. سب سے پہلا کام، نمبر 1، آسمانی ٹائم ٹیبل فالو کریں، نمازیں وقت پر. یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، یہ دراصل 5 ایک طرح سے پلرز ہیں جو آپ کو بیلنس کرنے کے لیے صبح شام رات کے ایک حصے میں، غروب سے پہلے، غروب کے بعد، زوال کے بعد، وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، آپ کو بیلنس کرتے ہیں. ایک آفاقی ٹائم ٹیبل ہے آپ کے پاس، باقی چیزیں ان کے ساتھ جوڑ لیں. اب نماز سے پہلے یا بعد کہیں روحانی تقاضا پورا ہو رہا ہے، کہیں جذباتی ہو رہا ہے، کہیں جسمانی ہو رہا ہے، کہیں عقل کا ہو رہا ہے. پھر یہ ضرور ہوتا ہے کہ زندگی کے مختلف جو سٹیجز ہوتی ہیں نا، ان میں انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک کام ذرا زیادہ کر رہا ہوتا ہے دوسرا کام. مثلاً ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، ابھی اس کے روحانی تقاضے کوئی نہیں ہے، اس کو صرف کھانے پینے سے مطلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم کو بڑھنا چاہیے نا. اب کیا ہے، وہ ادھر دودھ پیتا ہے، ادھر پھر اس کو بھوک لگ جاتی ہے، ادھر اس کی نیپی صاف کرنے کی ضرورت ہے، پھر ادھر دودھ چاہیے، ادھر وہ سارا وقت اس کے جسمانی تقاضے حاوی ہیں اس پر. ابھی عقل کا بھی کوئی تقاضا نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو گروتھ ہوگی نا. تو زندگی کے ابتدائی چند سالوں میں بچوں کی جسمانی اور جذباتی، یہاں جسم اور جذبات 2 چیزیں ہیں زیادہ. پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، پھر روحانی تقاضے، نماز پڑھو، قرآن پڑھنا شروع کرو، وہ ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. جذباتی اور جسمانی ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن روحانی شروع ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو عقلی، وہ 2 ذرا لیٹر سٹیج پہ آتے ہیں. اچھا پھر ذرا اور آگے بڑھتے ہیں وہ، تو پھر عقل کے تقاضے زیادہ ذرا ہو جاتے ہیں، پڑھائی زیادہ کرنی پڑتی، لیکن جسم، روح اور جذبات کو بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے. پھر کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں جذبات کی قربانی کرنی پڑتی ہے نا، ایک محدود مدت کے لیے.
کچھ ایمرجنسیز ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو اپنے پیاروں کو اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ ہجرت کا موقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کیسے جذبات کی قربانی اللہ کی راہ میں دی، یعنی جب وہ قربانیوں کا مرحلہ آتا ہے نا تو آپ ہر چیز کی پھر قربانی دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے جسم تک کی دے دیتے ہیں نا، شہادت کے اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے۔ تو مخصوص حالات میں کبھی ایک تقاضا غالب ہوگا، کبھی دوسرا ہوگا۔ مثلاً آپ بیمار پڑ گئے تو اب آپ نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اشاروں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اب آپ کے جسم کا حق زیادہ ہو گیا ہے، آپ کا زیادہ وقت اس کی نگہداشت میں لگ رہا ہے، جذبات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں بیمار ہو کر۔ تو یہ کچھ ایسی صورتیں سامنے آتی رہتی ہیں جب ایک چیز زیادہ ہو گئی، کبھی دوسری کم ہو گئی، لیکن ایک عام نارمل زندگی میں، روٹین کی زندگی جیسے آپ کی ہے، تو اس میں تھوڑا سا اس وقت عقلی تقاضوں کا یا علم کی دنیا میں اس وقت آپ قدم رکھیں، جو طالب علم ہے جب تک، تو ذرا سے اس کا ریشو زیادہ رہے گا۔ لیکن جو ہی آپ اس سے باہر نکلیں گے، ابھی آپ کا کورس ختم ہوگا تو پھر آپ سخت پریشان ہوں گے۔ اتنے اچھے دن تھے، سارا دن قرآن میں گزرتا تھا، سارا سال اتنا اچھا گزرا، اب کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بڑے مجرم ہو گئے، ہم تو بھٹک گئے۔ اور ساری زندگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ روز 6 گھنٹے بیٹھ کے قرآن پڑھیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ 10 دفعہ روز سبق یاد کرنا کیسے ہو سکتا؟ ساری زندگی آپ 10 دفعہ کچھ آیتوں کو روز پڑھیں۔ لیکن اب کیا ہے، ایک ایسا ٹائم ٹیبل آپ کو بنانا ہوگا کہ جس میں آپ اب باقی چیزوں کا حصہ بھی اعتدال کے ساتھ لے آئیں۔ یعنی ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں ایک خاص قسم کے بیہیویئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا نماز کے وقت آپ کو ایک خاص طرح سے بیہیو کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سارا دن ہی نماز کی شکل بنا کے رکھے، یعنی نماز میں آپ کو ہلنا جلنا نہیں، خشوع و خضوع، کہیں اور نہیں دیکھنا، خاموش رہنا ہے، یعنی لوگوں سے باتیں نہیں کریں۔ اب اگر کوئی کہے مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے نماز میں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں باقی دن بھی ایسا ہی گزارا کروں، تو وہ اب نارمل بات ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے نا کہ ہر مقام کے لیے ایک مقال ہے، تو ہر موقع کی مناسبت سے ایک الگ بیہیویئر، ایک الگ عمل کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ نماز کی حالت میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے تھے، سب کچھ بھول جاتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے بھول گئے اور واپس ہی نہ لوٹے۔ مسجد میں گئے تو وہیں کے ہو گئے، گھر میں سوئے تو وہیں کے ہو گئے، نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اب شادی کا موقع ہے تو اس موقع پر ایک اور مخصوص لباس ہوگا۔ اب اس موقع پر انسان کے نہیں تو میں تو کالا ہی کپڑا پہنوں گا یا حد سے زیادہ اسراف کروں گا، یہ درست نہیں۔ جیسے تکلیف کے موقع پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، عید کے موقع پر بھی یاد کرنا ہے، اس موقع پر بھی خوش ہونا ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر آپ نے پڑھا ہی ہوگا، غزوہ احزاب، جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مدینہ میں اتنی خوف و ہراس کی حالت تھی جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوئی، لیکن اس موقع پر جب آپ پتھر توڑ رہے تھے، ایک خاص پتھر جو کہ باقی کسی سے نہیں ٹوٹا تھا، اور جو ہی آپ نے اس پر پھاوڑا مارا، آپ کیا بول رہے تھے؟ کیا کہا تھا آپ نے اس موقع پر؟ خوشخبریاں سنا رہے تھے لوگوں کو کہ میرے سامنے زمین لپیٹ کے رکھی گئی ہے، میری امت کہاں کہاں تک جائے گی، اور آپ نے روم اور ایران کے فتح ہونے کی خوشخبری دی۔ اب آپ دیکھیں لوگوں کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، خوف کی حالت ہے، انتہائی پریشانی، اور آپ خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ ایک اور سچویشن دیکھیے، ہجرت کا موقع ہے، سراقہ قریب پہنچ چکا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوف کی حالت میں، غم کی حالت میں ہیں۔ آپ فرماتے لا تحزن، حیرت کی بات نہیں، یہ جملہ کہاں بولا؟ لا تحزن، کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں دیکھ سکتے ہمیں۔ پھر سراقہ سامنے آتا ہے، آپ اسے کیا خوشخبری دیتے؟ تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ کیا خوف کا عالم ہے، ایک ہجرت ہونے لگی ہے، خوشخبری سنا رہے سراقہ کو کنگن پہننے کی۔ ہر موقع پر انتہائی غم، انتہائی مایوسی اور انتہائی پریشان کن صورتحال میں بھی آپ کبھی ایسے پریشان نہیں ہوئے تھے کہ آپ کوئی پازیٹیو بات نہ کریں یا آپ کوئی خوشخبری کی بات نہ کریں۔ ان مواقع پر بھی آپ نے خوشخبریاں سنائی لوگوں کو جب لوگ انتہائی غم کی حالت میں نڈھال تھے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا، جنگ احد میں کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر جو حالات جو گزرے، اس کے فوراً بعد کوئی اور موقع لائیں تاریخ میں سے کہ جب انتہائی تکلیف کے موقع پر آپ
خوشی یا خوشخبری کی بات کر رہے ہیں. جنگ موتا میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کے گھر والوں کا غم سے برا حال تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت جعفر کے بارے میں کیا خوشخبری دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے بازوؤں یا پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں. کہ انتہائی غم کے موقع پر آپ اتنی پازیٹیو، اتنی مثالی بات کرتے ہیں کہ لوگ اپنے غم بھول جاتے ہیں، ان کا دھیان کسی اور طرف چلا جاتا ہے. جب عدی بن حاتم آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہتے ہیں؟ عدی تم آج دیکھتے ہو کہ مسلمان بھوکے ہیں، لیکن ایک دن ان کے پاس اتنا ہوگا کہ سب دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. عدی تم دیکھتے ہو کہ آج ہر جگہ میں خوف ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی زیورات سے لدی ہوئی اور اس گھر کا طواف کرے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. عدی آج تم دیکھتے ہو کہ مسلمان محکوم ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان روم اور ایران پر چھا جائیں گے. کیا حال ہے مسلمانوں کا. اچھا صلح حدیبیہ کا موقع آپ دیکھیے ذرا، کتنا بڑا جذباتی قسم کا شوق لگا تھا. آپ ذرا سوچیے اپنے آپ کو عمرے پر جائیں اور آپ کو کہا جائے نہیں آپ چلیے واپس ڈیپورٹ کر دیں آپ کو وہیں سے ایئرپورٹ سے. دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. اچھا عمرے پر 1400 مسلمان ہیں، ایک نہیں دو نہیں 1400 کا لشکر ہے، وہاں پہنچے ہوئے ہیں، معاہدہ ہو رہا ہے عمرہ نہیں ہوگا، واپس جانا ہوگا، حکم ہوا کہ احرام کھول دو. اتنے دل شکستہ ہیں مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے فریادیں کرتے ہیں. حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارے پاس لڑنے کی قوت نہیں ہے. کتنے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں. پھر ہم کیوں اس پستی میں واپس ہیں، کیوں ہم اس ذلت کے ساتھ جائیں، ہم کیوں یہ معاہدہ قبول کر لیں. یعنی اس سے پہلے اور بعد میں کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسی کیفیت نہیں گزری تھی. اور بالکل بھاری قدم دل شکستہ مسلمان واپس جا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ذرا آپ پڑھتے جائیے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم ویعذب المنافقین والمنافقات. کیا خوشخبریاں. یعنی ایک چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوئی اور اس کے بعد پے در پے کتنی عنایتیں، اتنا بڑا مقام آپ کو ملا. یتم نعمتہ یہدیک صراطا مستقیما ینصرک اللہ نصرا عزیزا. یہ معمولی باتیں ہیں، یہ معمولی خوشخبریاں ہیں. یعنی یہاں سے اس طرح دل شکستہ واپس جا رہے ہیں اور فیوچر کی اتنی بڑی ہوپ دلائی جا رہی ہے کہ سب آپ کی مرضی کا ہو جائے گا. اچھا ہماری زندگی میں ایک چیز مرضی کے خلاف ہو جائے نا، ہم اتنے مایوسی کے گڑھے میں جا کر ہم کسی کو درس میں بلائیں کوئی نہیں ہے، یہ کام نہیں سنے گی، یہاں کوئی خیر نہیں ہونی. کسی درس والے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ کہا نہیں تھا کوئی فائدہ نہیں درس کرنے کا. دیکھو 2 سال پڑھ کے بھی ان لڑکیوں کے حال، انتہائی مایوس ہو جائے. سارے کام اور سارے پروگرام کو ہم بیکار سمجھتے ہیں. ہم لوگ بہت الٹے چل رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ دین کی روح نہیں پائی. ریچول اوپر سے لے لیے، ایک خاص قسم کی شکل بنا لینا، ایک خاص قسم کا لباس پہن لینا، ایک خاص قسم کی حرکتیں کرنا اور اب نارمل ہو کے معاشرے میں پھرنا، یہ تو دینداری نہیں ہے. تو ہمیں خوشی کے موقع پر خوشی منانے کے آداب آنے چاہیے، غم کے موقع پر غم کی لمٹس پتہ ہونی چاہیے، جذباتی صورتحال میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ کے بارے میں کیا شان تھی ان کی. جنگ احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دکھاتے ہیں صحابہ کو، یہ میری تلوار ہے، کون اسے حق کے ساتھ لے گا. بہت سے لوگ آگے بڑھے ہمیں آپ کی تلوار بن جائے، کیونکہ یہ ہوگا نا کہ آپ کی تلوار ہے تو اس سے ہم زیادہ بہتر کام کریں گے. اتنی بڑی سعادت تھی، آپ نے کسی کو نہیں دی. آپ نے فرمایا جو لے اسے حق کے ساتھ لے. اتنے میں سے ابو دجانہ جو بہت سمجھدار لگتے ہیں مجھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اس کا حق ہے کیا کرنا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تم دشمنوں کو مارو گے حتیٰ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی آخری دم تک اس سے کام لینا نا. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے حق کے ساتھ لیتا ہوں، آپ مجھے دیجیے، میں اس سے وہی کام لوں گا جو آپ چاہتے ہیں، یعنی دشمن کی طاقت ختم کرنا. پھر حضرت ابو دجانہ جو ہیں وہ خوب اس تلوار سے کام لیتے ہیں. اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جس نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور وہ دشمنوں کو جنگ پہ اکسا رہا ہے. وہ تاکتے ہیں میں نے اس کا خاتمہ کرنا ہے، یہ جو فساد پھیلا رہا ہے اس کو پکڑوں گا. اچھا جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں
اور زور سے تلوار لہراتے ہیں اور وہ شخص تلوار کی زد میں آپ کے، تو آپ تلوار روک لیتے ہیں. پتہ چلتا ہے یہ عورت ہے، کیونکہ مشرکین کی عورتیں آئی تھی نا پیچھے ان کو بھڑکانے، لیکن اس نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تو پہچانے نہیں تھے، کیونکہ جنگ میں عورت پہ ہاتھ اٹھانا منع ہے. ہمارے دین میں جنگ کی بھی اخلاقیات ہے، جنگ کی بھی حدود ہیں. بچے کو نہیں مار سکتے، بوڑھے کو نہیں مار سکتے، بیمار پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، جو آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا اس کے ساتھ نہیں کرے. عورت کو نہیں مار سکتے. اٹھی ہوئی تلوار، کیا شان ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور پورے زد میں ہے ایک شخص جو ابھار رہا ہے لوگوں کو جنگ پہ. اور جب پتہ چلتا ہے اس کو مارنے سے تو منع کیا گیا ہے، ہاتھ وہیں رک جاتا ہے. شدید جذباتی کیفیت میں ہاتھ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے. کیا چیز ہے، کیا چیز ہے. ہمارے تو قدم ایک دفعہ ہوا میں اڑنے لگے تو پھر تو ہم کسی حد پہ نہیں رکتے. اگر ہم کو غصہ آ جائے تو ہم وہ بولنا شروع کریں کہ نان سٹاپ، کہیں سٹاپ نہیں لگے گا. کسی سے محبت کریں گے تو حدیں پار کر کے چلے جائیں گے، سب کے حقوق بھول جائیں گے. کسی سے نفرت کریں گے، ساری اخلاقیات بھول جائیں گے. ہم تو کسی حد میں ہیں ہی نہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک اعتدال کی زندگی، ایک خوبصورت زندگی جو اسوہ حسنہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ اپنی ازواج مطہرات کو جنگوں کے موقع پر، عمرے کے موقع پر اور موقع پر بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں. وہ کون سی جنگ تھی جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا تھا؟ جنگ میں جا رہی ہیں، ہار ساتھ لے کے جا رہی ہیں. غزوہ بنو مصطلق. یہ اعتدال نہیں ہے جنگ پہ جاتے ہوئے ہار ساتھ لے کے جانا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر کیا ایک رپورٹ ملتی ہے کہ ہار گمنے پہ آپ نے ڈانٹا کہ ہار کیوں لائی تھی؟ نہیں. آپ کو پتا تھا کہ عورت جہاں بھی ہے اسے عورت ہی ہونا چاہیے. ہم عورتیں جب کام کرنے لگتے ہیں تو مرد بن جاتی ہیں، شوہروں کے حقوق بھول جاتی ہیں، گھروں میں ایک فساد کر دیتی ہیں. صلح حدیبیہ پہ حضرت ام سلمہ ساتھ تھی. انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خفا نہ ہوئیے، یہ بڑے دل شکستہ ہیں، آپ اپنا احرام کھول دیجیے، آپ اپنے بال منڈائیے، یہ خود ہی کر لیں گے. کیا یہ اعتدال نہیں ہے؟ اعتدال ہے. ظاہر ہے کہ ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے کرتے آگے بڑھیے، تاکہ وہ بھی ساتھ مینٹلی اور اسپرچولی آپ کے ساتھ ہوں. یا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب پڑھتے ہیں نا دین، تو ہم صرف خود ہی پڑھتے رہتے، کسی کو آس پاس ہوا نہیں لگنے دیتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وہ اتنا مینٹل گیپ آ جاتا ہے ہمارے اور گھر والوں کے درمیان، وہ کچھ اور سوچتے ہیں، ہم کچھ اور سوچتے ہیں، نہ ہماری بات ان کی سمجھ میں آتی نہ ان کو ہماری آتی. ہم کچھ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں اور سخت کلیشز شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ناپسندیدہ صورتحال ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں بہتر تو یہ کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں تو جو آپ پڑھیں ساتھ ساتھ گھر والوں کو شریک کریں. اب ہوگا کہ پھر انشاءاللہ آپ کو عید کے دن مشکل پیش نہیں آئے گی. جب تک عید آئے گی تو آہستہ آہستہ وہ بھی اس میں تیار ہو جائیں گے مینٹلی. لیکن کچھ پرنسپلز ایسے ہیں، یعنی کچھ حدود ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو فرملی لیکن پولائٹلی، مثلاً جیسے شادی کے بعد بعض اوقات نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ ایک عورت دلہن بھی ہے، شادی بھی ہے، پھر اس کو پردہ بھی کرنا ہے تو کیا کرے. یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر کوئی مکس گیدرنگ ہے یا کچھ، تو اب آپ کیا کریں. اب آپ کبھی حجاب اتار رہے ہیں، کبھی لے رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان کے لیے بھی تماشا ہے، ان کو بھی مذاق اڑا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چند دن کی بات ہے ٹھیک ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں بہت ریجڈ ہو گئی ہے، ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے. عجیب کھچڑی پک گئی اور آپ کو خود پتہ نہیں کہ آپ ادھر گریں گے یا ادھر گریں گے. تو ایسی صورت میں ایک اصول تو اپنی زندگی کا یہ رکھیے کہ جو بھی کام کریں گریجولی کریں. ایسے ایکشنز نہ لیں کہ جس سے ایک نفرت کی فضا یا ایک خوف کی اور ایک بدگمانی کی فضا گھر میں پیدا ہو جائے. سلولی اینڈ گریجولی اور حکمت کے ساتھ. اس دفعہ میں اپنے کراچی کے اسٹوڈنٹس کو ایک ٹارگٹ دے کے گئی تھی کہ ایک دعا آپ کثرت سے ضرور مانگے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اللہ ہمیں حکمت سکھا، حکمت عطا کر دے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا کسی بھی کام کو کرنے کا. کیونکہ کوئی استاد، کوئی کتاب، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا بلیک اینڈ وائٹ میں کہ اس دن اس وقت میں آپ یوں کر لینا. وہ آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں. آپ کو خود ہی ایک ڈیسیژن لینا ہے. اللہ کی حدود جان کے پھر آپ اپنے اندر ایک فرقان پیدا کریں اور پھر حکمت کے ساتھ آپ چلیں، قدم بقدم دوسروں کو سمجھاتے ہوئے. کبھی عقل سے بات کی، کبھی جذبات سے کام لیا. کبھی دیکھیں نا، جیسے گھر والوں کو بھی ساتھ لینا ہوتا ہے تو اس میں کبھی ان کو دلیل دی، کبھی دلیل نہیں دی، صرف جذبات سے، محبت سے، نرمی سے، کبھی تھوڑا سختی سے، ملے جلے رویوں کے ساتھ آپ ان کو لے کے چلے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ لیں گے. لیکن ایک وقت ایسا بھی، لیکن بہت ریئر، بہت کم ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب شدید ری ایکشنز دوسروں کی طرف سے سامنے آتے ہیں،
اس میں پھر انسان کو بہت حوصلے، صبر اور ہمت کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی تو بہرحال کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. لیکن آغاز اور ابتدا ہمبلی سوچ سمجھ کے. مثلاً ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کی ساس کی ڈیتھ ہوئی تو تیسرے دن انہوں نے میک اپ کر لیا نا، اور کہا کہ میں تو اس حدیث پر عمل کر رہی ہوں کہ ایک صحابیہ تھی تو ان کے کوئی رشتہ دار کی وفات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی میک اپ کی، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے دن یعنی ایک عورت کے لیے شوہر کے سوا کسی اور کی ڈیتھ پر اتنا سوگ نہیں منانا چاہیے. بالکل درست ہے، حدیث اپنی جگہ درست ہے، حکم اپنی جگہ درست ہے، اور صحابیہ کا عمل اپنی جگہ درست ہے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے ابھی آپ اس گھر میں نئے نئے ہیں، اور ساس اور بہو کا تو رشتہ بھی اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہو 100% نیک نیتی کے ساتھ دین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیسرے دن میک اپ کرے گی تو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا. ابھی لوگوں نے دین پڑھا ہی نہیں، دین سمجھا ہی نہیں، جانتے ہی کچھ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کی لمٹس کیا ہیں. آپ نے ابھی انہیں اور کچھ نہیں سکھایا، آپ یہاں سے آغاز کر دیتے ہیں تو یہ درست نہیں. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ مکی حالات میں آپ کی اسٹریٹجیز فرق تھیں، مدنی حالات میں فرق تھیں. جب آپ دین میں نئے نئے داخل ہوتے ہیں حالات اور ہوتے ہیں، پھر جب آہستہ آہستہ سب مانوس ہوتے ہیں حالات اور ہوتے ہیں. کوئی ایسے قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے گھروں کے اندر فتنے فساد پیدا ہونے شروع ہو جائیں. اور آخری پیغام یہی دوں گی کہ اپنے آپ کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے ہوئے دیر نہ کریں. یہ طریقہ سیکھ لیں آپ. شدید غم کی حالت سے نکلنے میں دیر نہ لگائیں، شدید خوشی کی حالت سے نکلنے میں دیر نہ لگائیں. اپنے نفس پر ایسا کنٹرول کریں، پسندیدہ ترین چیز بھی سامنے ہو لیکن شک والی ہو تو آپ چھوڑ سکیں اس کو. اجازت چاہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.